زمین پر سب سے پہلا قتل۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا نام نہیں لیا گیا، نہ اس جگہ اور نہ ہی کسی اور مقام پر، لیکن اسلامی روایات کے مطابق ایک کا نام حابیل ہے اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ موجودہ تورات کے چوتھے باب میں ایک کا نام قائن اور دوسرے کا نام حابیل تھا، جیسا کہ مفسر معروف ابو الفتوح رازی کہتے ہیں کہ ان دونوں ناموں میں سے مختلف لغت ہیں۔ پہلے کا نام حابیل یا حابن تھا، دوسرے کا نام قابیل یا قابن تھا۔ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، ان میں سے ان کے ہاتھوں ایک دوسرے کے قتل کے بارے میں بھی داستان موجود ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 27، اے پیغمبر انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجیے۔ اس کے بعد واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 میں ہے، جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام انجام دیا تو ایک عمل تو قبول ہو گیا لیکن دوسرے کا قبول نہ ہوا، مگر جو کام ان دونوں بھائیوں نے انجام دیا اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں، لیکن بعض اسلامی روایات کے مطابق یہ ہے کہ حابیل کے پاس چونکہ پالتو جانور تھے، اس نے ان میں سے ایک بہترین پلا ہوا مینڈا منتخب کیا۔ قابیل کسان تھا، اس نے گندم کا گھٹیا حصہ ایک گھٹیا آٹا اس کے لیے منتخب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرزندان آدم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ایک عمل بارگاہ عزت میں قبول ہو گیا ہے اور دوسرے کا عمل رد کر دیا گیا ہے؟ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، البتہ اسلامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اپنی مہیا شدہ چیزیں پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ قبولیت کے اظہار کے طور پر بجلی نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور اسے جلا دیا، لیکن دوسری قربانی اپنی جگہ پر موجود رہی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ایک عمل کی قبولیت اور دوسرے کی رد حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتائی گئی، اور اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ حابیل ایک باصفا، با کردار اور راہ خدا میں سب کچھ کر گزرنے والا شخص تھا، جبکہ قابیل تاریک دل، حاسد اور ہٹ درم تھا۔ قرآن نے ان دونوں بھائیوں کی جو گفتگو بیان کی ہے، اس سے ان کی روحانی کیفیت اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قابیل کا عمل قبول نہ ہوا تھا۔ اس نے دوسرے بھائی کو قتل کی دھمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 میں ہے کہ دوسرے بھائی نے اسے نصیحت کی اور کہا کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تو اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اعتراض تو تجھ پر ہونا چاہیے، کیونکہ تیرے عمل میں تقوی شامل نہیں تھا اور خدا تو صرف پرہیزگاروں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ مائدہ آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا، حتیٰ اگر تم اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناؤ اور میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اور تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور ایسے گناہ سے ہرگز اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کروں گا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 30 میں قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ، ایک بھائی کا دوسرے کے ہاتھوں قتل اور قتل کے بعد کے حالات بیان کیے گئے۔ یوں ارشاد ہوتا ہے، سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ حابیل کا عمل قبول ہو جانے کے بعد قابیل کے دل میں ایک طوفان پیدا ہو گیا۔ ایک طرف دل میں ہر طرف حسد ہی حسد کی آگ بھڑکتی تھی اور اسے انتقام پر ابھارتی، اور دوسری طرف بھائی کا رشتہ انسانی جذبہ گناہ، ظلم، بے انصافی اور قتل نفس سے ذاتی طور پر جرم رکھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن آخرکار سرکش نفس آہستہ آہستہ رکنے والے عوامل پر غالب آ گیا اور اس نے اس کے وجدان کو مطمئن کر دیا اور اسے جکڑ دیا، اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ظلم کی پردہ پوشی۔ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اس کی لاش اس نے صحرا میں ڈال رکھی تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے۔ درندے حابیل کے جسم کی طرف آنے لگے۔ قابیل ضمیر کے شدید دباؤ کا شکار تھا۔ بھائی کے جسم کو بچانے کے لیے وہ لاش کو ایک مدت تک کندھے پر لیے پھرتا رہا۔ کچھ پرندوں نے پھر بھی اسے گھیر لیا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ کب اسے زمین پر پھینکتا تاکہ وہ لاش پر جھپٹ پڑے۔
جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ زمین کھودے اور اس میں دوسرے مردہ کوے کا جسم چھپا دے، یا اپنے کھانے کی چیزوں کو زمین میں چھپا دے جیسا کہ کوے کو عادت ہے، تاکہ قابیل سمجھ سکے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح سے سپرد خاک کرے۔ البتہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی تعجب نہیں کہ انسان کوئی چیز کسی پرندے سے سیکھے، کیونکہ تاریخ اور تجربہ شاہد ہیں کہ بہت سے جانور طبی طور پر بعض معلومات رکھتے تھے، اور انسان نے اپنی پوری تاریخ میں جانوروں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ افسوس اپنے اوپر۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 31، اس وقت قابیل اپنی غفلت اور جہالت سے پریشان ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ وائے ہو مجھ پر، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ ناتواں اور عاجز ہوں؟ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس طرح اپنے بھائی کا جسم دفن کر دوں۔ بہرحال وہ اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہوا۔ کیا اس کی پریشانی اس بنا پر تھی کہ اس کا گھٹیا اور برا عمل آخرکار اس کے ماں باپ پر اور دوسرے بھائیوں پر اشکار ہو جائے گا اور وہ اسے بہت زیادہ کوسیں گے؟ کیا یہ پشیمانی اس بنا پر تھی کیونکہ وہ ایک مدت تک اپنے بھائی کی لاش کندھے پر لیے پھرتا رہا اور اسے دفن نہ کیا؟ یا پھر کیا یہ ندامت اس وجہ سے تھی کہ اصولی طور پر انسان ہر برا کام انجام دے لینے کے بعد اپنے دل میں ہر طرح کی پشیمانی اور ندامت محسوس کرتا ہے؟ لیکن واضح ہے کہ اس کی ندامت کی جو بھی وجہ ہو، وہ اس کے گناہ سے توبہ کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ توبہ یہ ہے کہ ندامت اور خوف خدا کے باعث اور عمل کے برا ہونے کے احساس کی بنا پر ہو، اور یہ احساس ہو کہ جو حرکت اس نے کی ہے وہ آئندہ نہیں کرے گا۔